بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ جو نفس ہے یہ اپنی تسکین چاہتا ہے۔ یقین کیجئے آپ کو جس چیز کا بھی ذوق ہو یا شوق ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ شوق اور ذوق جو ہے وہ اپنا عروج جب پکڑ لے گا تو آپ کا وہ نفس عاجزی کو پا لے گا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے اس دنیا میں جس کا ذوق اور شوق اگر آپ کو ہو، اور یہ اللہ کی دین ہے، تو جتنا چاہیں آپ یہ کریں، آپ کے نفس جو ہے وہ کبھی تسکین نہیں پاتا، اور وہ ہے عشق خداوند اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ انتہائی محترم حشام الہی ظہیر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر دین واقعی فطرت کا نام ہے، دوسرا نام ہے، تو ہم موسیقی کو اتنی بری نگاہ سے کیوں دیکھیں گے پھر؟ میں تو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ میرے نزدیک جتنے فنون لطیفہ ہیں ان سب میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ اصلاً نہ موسیقی ممنوع ہے، نہ تصویر ممنوع ہے، نہ شاعری ممنوع ہے۔ تمام فنون لطیفہ اصلاً جائز ہیں۔ کسی چیز کو مطلق حرام قرار دینے کے لیے تو نص چاہیے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ صحیح۔ میں آپ کی طرف قمتی صاحب دوبارہ آتا ہوں، نے بڑی واضح بات کر دی۔ شام آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے فوقیت نہیں رکھتی۔ بے شک ہے بات۔ اور اسلام میں اللہ رب العزت کسی کو یہ شک بھی کرنا نہیں چاہیے، کسی کو یہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو کہا جائے کہ فطرت کا مطلب چڑیوں کا چہچہانا ہے، یا درخت کے پتوں کی سرسراہٹ ہے، یا کوے کی کائیں کائیں ہیں، تو یہ تو فطرت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو غامدی صاحب میں رکھیے گا کہ اس میں بھی ایک ردم ہے، ردم میں اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا نا موسیقی کے بارے میں مطلق نص نہیں، تو میں تو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت لقمان۔ شروع میں اللہ رب العزت قرآن پاک کے سما کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کرا رہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ یہ سنتے سناتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ ان آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ۔ اور اللہ آگے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث میں پڑ جاتے ہیں۔ اب لہو الحدیثی کی تفسیر ہم نے وہ کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم سے سمجھی۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی کریم نے فرمایا کسی مسئلے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس سے تفسیر سیکھو۔ ہم ایک ان کی رائے لیں گے، دوسری عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود 3 دفعہ قسم کھاتے ہیں، 3 دفعہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، وہ موسیقی جو عرب میں اس وقت رائج تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی لہو الحدیث کی جو ٹرانسلیشن کی ہے، تفسیر کی ہے، آج تک امت کا اس لہو الحدیث کے اوپر اجماع ہے کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ اگر کسی کو یہ وہ موسیقی نہیں لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم علیکم الخمر والمیسر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہارے پہ حرام کرتا ہوں شراب کو، جوے کو، اور والکوبہ۔ کوبہ سارے عربی جاننے والے نہ جاننے والے جانتے ہیں، اس کو طبلہ کہتے ہیں، یا ڈھول کی جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ کے نبی تو اس کا نام لے کے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر والکنینا، کنینا سے کیا مراد ہے؟ سرنگی۔ اس نے ایک بات یہ فرمائی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ یہ موسیقی ہے اور اس پہ قسم کھائی آپ نے 3 دفعہ، کیا اس میں اقسام بھی ساری شامل ہو جائیں گی کہ کوئی قسم ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں، جو قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استثناء کریں گے وہ ہم استثناء مان لیں گے۔ وہ استثناء دف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی نا۔ تو یہاں پہ جب دف ملتا ہے نا تو ایک اصول بھی تو قائم ہو جاتا ہے نا۔ اب آپ طبلے کو اور دف کو کیسے صرف اس کے اسٹرکچر کی وجہ سے کہہ رہے ہو نا، اس کے اندر تو کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی حلال ہے، اگر آپ حرام طریقے سے ذبح کریں گے تو حرام ہے، لیکن طبلے کا نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، سرنگی کا نام لے لیا، اور تیسری جو صحیح حدیث، ایک حدیث سن لیں کہ حضرت نافع یہ جو طبلہ ہے نا، یہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں آ کے امیر خسرو نے کیا جائے، تو ہم ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جتنے بھی آلات موسیقی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ان تمام آلات موسیقی میں سے صرف ایک دف کو جائز قرار دے دیا، باقی سب حرام ہو گئے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کے ساتھ نافع ٹریول کر رہے ہیں، بانسری کی آواز آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں اور کافی دور جاتے ہیں، نافع نہیں دیتے، اور نافع سے پوچھتے ہیں آواز آ رہی ہے، اشارے سے، اور منہ کے اشارے سے پوچھتے ہیں، نافع کہتے ہیں بند ہو گئی، تو نکال کے کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول کر رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا تھا۔
دیکھیں بانسری کا لفظ آ گیا، حدیث کا لفظ ہے یہ اپنی طرف سے نہیں، طبلے کا لفظ آ گیا، سرنگی کا لفظ آ گیا، اور پھر بخاری شریف کی اتنی واضح حدیث ہے آج کے دور کے بارے میں، کیا میری امت میں عنقریب ایسی قومیں پیدا ہوں گی، ایسے گروہ شامل ہوں گے جو شراب کو بھی حلال کر لیں گے، ریشم کو بھی حلال کر لیں گے، اور آلات موسیقی کو بھی حلال کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی بات پہنچ گئی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابتسام صاحب نے جو آیت قرآن مجید کی سورہ لقمان کی پیش کیا اسی کو دیکھ لیجئے۔ آیت یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے غنا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے خریدا ہے یا ترجیح دی ہے، یا وہ غنا کی مجلس منعقد کر رہا ہے اور قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ایک شخص نے یہ مجلس منعقد کی۔ اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شہر لاہور میں دین کی دعوت دے رہے ہوں اور میں اس کے مقابلے میں یا آپ کرکٹ کا میچ منعقد کر کے لوگوں کو روکنا چاہیں تو اس کے حرام مطلق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آج کے زمانے میں قانون اسی طرح لاگو ایک بات ہم یہ سمجھ پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، تبلیغ ہے، وہ آفاقی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی مجلس وبا کرنا حرام تھا، لیکن آج بھی حرام ہے نا۔ دیکھیے آپ اچھا میں چلیں اس کے آگے قرآن پاک کی 2 اور آیتیں بیان کرتا ہوں، بس میں ایک بات بتاتا ہوں۔ جس اسلام میں اللہ رب العزت انا انکر الاصوات لصوت الحمیر کہہ رہا ہے کہ گدھے کا اونچا بولنا اللہ رب العزت کو یہ بے ہنگم آواز پسند نہیں، سب سے بری لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے شیطان کو وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ کہ جا ان کو گمراہ منہم بصوتک اپنی آواز کے ساتھ۔ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہے کہ شیطان کی آواز موسیقی اور آلات موسیقی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی آفا من ھذا الحدیث تعجبون، قرآن کی آیت ہے نا کہ اس قرآن پاک کے اوپر اجابت کا اظہار وانتم صامدون۔ صامدون تمام مفسر متفق ہے، حمیری قبیلے کے اندر صامدون سے مراد یہ ہے کہ جو گانے سنتے ہیں، یعنی تم قرآن کے مقابلے میں قرآن نازل ہونے کے بعد تم گانوں کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ گاندھی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کا، دوسری طرف موسیقی، وہاں تو مطلب ایک کلیئر کٹ ڈیفینیشن رکھتی ہے نا کہ وہ حرام ہے۔ لیکن اگر یہ دو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آفاقی ہیں، ابدی ہیں۔ حضرت جہاں پہ صورت ہی نہیں ہے اور وہاں پہ آپ لمیٹیشن کے اندر ہیں، آپ اپنے اصل کے اندر ہیں، پھر اس پہ حرام کیوں مرتبط لگے گا؟ آپ موسیقی کا اصل پہلے بیان کریں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، یہ بھی رکھ چکے ہیں کہ جو موسیقی ہمیں جائز نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صرف دف ہے، جیسے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ صرف گھوڑا ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں دف اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو بھی آپ ایجاد کر لیں وہ جائز ہوگی۔ اونٹ پہ بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کا نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے اونٹ پہ پڑھی نماز اونٹ پہ، میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں گاڑی میں نماز ادا کر سکتا ہوں، میں نے اصول کو اٹھانا ہے، اصول اٹھا لیا، دف اصول آ گیا نا۔ اب آپ بات سمجھ گئے نا، بالکل آپ نے اصول بیان کر دیا نا کہ ایسا آلہ ایسا جس کی ایک سائڈ اوپن ہو وہ چاہے آپ جو مرضی ایجاد کر لیں وہ جائز ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبلے کا نام لے کے حرام کر دیا، سرنگی کا بانسری کا حرام کر دیا، وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتے، نہ کسی کے رائے سے ہونے ہیں۔ مطلب کہ جی کون سنتا ہے کلام اقبال میں طبلہ ہے نا، اس میں ہارمونیم بھی ہوگا۔ ویسے کلام اقبال بندہ اگر ان طبلوں اور بانسری کے بغیر سن لے کوئی حرج ہے؟ اصول مرتب کر لینا، اگر ڈف ہے بلال بھائی دف کی اجازت، بچی کا سوال ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں واضح کہ نکاح کے اعلان کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام میں تھوڑی بہت اجازت دے دی ہے کہ شادی نکاح کے معاملے میں دف کے بارے میں میں نے کہہ رہا ہوں، آپ نے آلات موسیقی عائشہ سے کہا کہ اس بچی کے ساتھ یہ انصار بچی ہے، اس کے ساتھ گانے والی کیوں نہیں جا رہی؟ میں کہہ رہا ہوں آلات موسیقی کے بارے میں یہ اجازت دے دی ہے دف کی کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پہ، شادی والی بات ہے نا، شادی بیاہ کے ماں ہماری عائشہ سے کہا کہ اس کے ساتھ یہ انصار لوگ ہیں، ان کو موسیقی پسند ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ رخصت ہو کے جا رہی ہے، یہاں پہ تو میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال کرنے والی بچیاں تھیں، ساری تاریخ میں ملتا ہے ان کی عمر کیا تھی، انہوں نے کیا گیت نہیں تھا گایا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، اور عرب میں آج تک وہ لے بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک اجازت ہے، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اتنی حد تک اجازت موجود ہے جتنی اللہ کے نبی اجازت دیں، ہم اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ موسیقی سے متعلق بخاری کی ایک روایت کے سوا تمام روایتیں صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اس پر امام ابن حزم نے بہت تفصیلی بحث کر دی ہے، تو اس لیے حرام مطلق کے الفاظ استعمال کرتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں احادیث کی اور ضعیف ہے، روایت ہے، یہ ہے، ان تمام کو قطع نظر دے دیکھیں کہ موسیقی کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس دور کے اندر اگر آپ غامدی صاحب بیٹھ کر میڈیا میں اس بات کی اجازت دیں گے تو عذرائے کرم
ہماری عوام کہاں جائے گی، ہمارے مسلمان کہاں چلے جائیں گے؟ عذرائے کرم میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ کوئی ایسی صورت جواز کی نہ نکالیں جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرے، اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں چلے حرام نہیں ہیں لیکن علماء اس کو اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ آگے جا نہیں کر مفتی صاحب وہ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے بڑی دو ٹوک بات کر دی۔ بخاری شریف کی روایت کو تو غامدی صاحب بھی مان گئے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، وہ مان چکے ہیں کہ بخاری کے علاوہ انہوں نے کہا بخاری کے اوپر ان کو اعتراض نہیں۔ بلال بھائی ایک شعر ہے علامہ اقبال کا آج کی جنریشن کے لیے ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، امتوں کی تقدیر کے بارے میں طاؤس و رباب آخری ہیں، شمشیر و سنا اولی ہے۔ آج اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس طرح کے نوجوان ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہے، شامل آئی ظہیر صاحب نے، غامدی صاحب نے کہا جی وہ تقابل میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مطلق آیت ہے، تقابل اس میں نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن مطلق اور يَشْتَرِي، تقابل دونوں سمجھا دیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی آیت کو کسی خاص واقعے کے ساتھ مقید شان کرنا، نزول کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ۔ ایک ہے کہ اس کا حکم مطلق ہے، قیامت تو تک یہ حکم مطلق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ اس کا حالات سے کوئی الْحَدِيثِ تعلق لِيُضِلَّ عَن نہیں سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کا کوئی تقابل نہیں ہے کہ مطلب یہ اسی وقت تک مقید تھی، جیسے غامدی صاحب کہہ رہے تھے جی وہ تو دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہا ہے یہ حرام ہے، ان سے بچو، تو کوئی بندہ کہ جی وہ یاد الہی کی طرف لے کے جائے، اس بات کا تو فرمائیے، یہ اگر بالکل کوئی میری کلام، سمجھ کوئی میں تو نہیں موسیقی، آ رہا۔ کسی قسم کی بھی چیز مجھے یاد الہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا اس کو سما کہا جاتا ہے اہل تصوف کے ہاں۔ اس سما کی جو شرائط ہیں اس کے اندر لات موسیقی حرام ہے، اس میں بھی اگر لات موسیقی کے بغیر آپ سما کرنے جائز ہے۔ یہ سارے صوفیہ کرام جو کرتے رہے وہ سب غلط تھا۔ آپ ہمیں یہ آپ سما کے چشتی بغیر سلسلے کے کرتے بیٹھے رہے ہیں نا، جی، اس آپ میں ان سے شرائط پوچھیں، ہیں شرائط کے کہ بغیر بے کوئی ریش چیز لڑکا نہ ہو، یہ کوئی صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ گمراہ بے حالانکہ دین مجھے تو آدمی اس نہ سے بھی ہو، اس اختلاف میں ہے، مطلب لیکن دکھاوے والا وجد نہ ہو۔ سلسلے میں دکھا دے کہ لات موسیقی کو جائز قرار دیا گیا۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے بھی کچھ سیکھا اس سے۔ میں نے غامدی صاحب اور مفتی صاحب کی دونوں کی باتیں حالانکہ مختلف تھی لیکن دونوں بہت زیادہ سبق آموز باتیں تھیں، اور دونوں اپنے اپنے اوپینینز پہ میرے خیال میں بالکل حق پر تھے اور بالکل اسٹریٹ تھے۔ خواتین حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیت ہے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔